محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ جس طرح دین کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ان احکامات پہ عمل کریں اور دین کی خدمت کریں، دین کے حوالے سے وہی کام کریں جس طرح سے انہوں نے اپنا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش رکھا ہے۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسی رنگ میں ڈھل جاتے ہیں، اس طرح کا ہونا چاہتے ہیں، جو ان کو پسند ہو، جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ان تقاضوں پہ بات کرنے کے لیے مجھ سے بہتر بتائیں گے آپ کو جو معزز مہمان یہاں پہ موجود ہیں۔ میں تعارف کرواتا چلوں۔ شخصیات میں پہلی شخصیت ہیں پروفیسر ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب، سابق ڈائریکٹر شعبہ علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی۔ ان کو وارملی ویلکم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے ہیں۔ اور اس وقت آنا جب موسم بھی تھوڑا سا ایسا ہو اور صبح سویرے آنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ آئے، آپ کا شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ایک اور بڑی شخصیت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، جو کہ HOD ہیں شعبہ علوم اسلامیہ اوکاڑا یونیورسٹی۔ ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ تھینک یو سر، آپ کے بھی آنے کا شکریہ۔ آل دا وے اوکاڑا سے آنا، یا اگر آپ لاہور میں بھی تھے تو پھر بھی آنا، ذرا آپ کا آنے کا شکریہ، صبح آنا مشکل ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارے لیے اعزاز ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ لے جی، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ اب چونکہ دو ڈاکٹر صاحبان یہاں پہ موجود ہیں تو مجھے باقاعدہ نام بھی لینا پڑے گا، لیکن پلیز ڈاکٹر صاحب سے آغاز کریں گے۔ قرآن و حدیث میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کا حصہ جیسے قرار دیا گیا ہے، وضاحت اس پہ ہو جائے، یہ ہماری محبت کی ایمان کی شرط ہے؟ یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہونا، جی، یہ ایمان کا تقاضا نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر تو ایمان کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ جی، یعنی یہ ایمان کی آپ یوں سمجھ لیجئے، میرا خیال ہے شرط کہنا بھی یہ ہلکا لفظ ہے اس کے لیے۔ یہ اتنا بڑا تقاضا ہے اور اتنی بڑی بنیاد اور اساس ہے، اس لیے کہ تھوڑا سا اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ ایمان کیا ہے نا، ایمان کی جو ڈیفینیشن کی ہے علماء محدثین نے، علماء متکلمین نے، وہ یہ ہے کہ تصدیق بما علم مجیئہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جن کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پتہ چلا۔ جی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں جس طرح بتلائیں، جو مجمل بتلائیں، ان کا مجمل خبر ہو گئی، ان پر اسی اجمال کے ساتھ ایمان لانا، جو آپ نے تفصیل سے بتلائیں ان کو تفصیلات کے ساتھ ماننا اور ایمان لانا۔ جی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان شروع ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی روایات کی تصدیق سے ہوگا۔ جی، اب ظاہر ہے کہ یہ محبت کا آپ یوں سمجھ لیجئے پہلا تقاضا یا پہلا نتیجہ ہوگا۔ لیکن محبت کے جب ہم بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو خیر ہے ہی، ایمان کا جز کہہ لیں، اس کو بنیاد کہہ لیں، اساس کہہ لیں۔ ہمیں تو وہ احادیث بھی ملتی ہیں، باب حب الانصار من الایمان، کہ انصار سے محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں ایک نظر اگر دیکھ بھی لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور آپ کی فیض و صحبت سے وہ فیضیاب ہوئے، ان سے محبت کرنا، آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا، آپ کے ساتھیوں سے محبت کرنا، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود محبت کرنا، اس لیے کہ صحابہ کی جو عظمت ہے یا اہل بیت کی جو عظمت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے نا۔ آج ہمیں بھی اگر کوئی عظمت ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم خیر الامم ہیں، ہم بہترین امت ہیں، تو وہ کس وجہ سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ بالکل۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ سے منسوب جماعت سے محبت بھی ایمان کی بنیاد ہے، تو آپ سے محبت جو ہے وہ کتنا بڑا تقاضا یا کتنی بڑی ضرورت اور کتنی بڑی اور اہم بنیاد اور اساس ہوگی ایمان کی، اور ایمان کا آغاز اور ایمان کی ابتدا ہی وہیں سے ہوگی۔ اس لیے کہ آپ جب تک محبت نہیں ہوگی آپ تصدیق نہیں کر سکتے۔
ہے نا, آپ کو اپنے چینل سے محبت ہے نا, جی آپ کے چینل سے جو بھی خبر آئے گی آپ فوراً اس کی تصدیق کریں گے. جی مجھے محبت ہے, اس لیے کہ محبت ہے آپ کو اس چینل سے. آپ کسی دوسرے چینل سے کوئی خبر آئے گی تو آپ اس کو تھوڑی سی تحقیق کریں گے, اس میں تأمل کریں گے اس کو یقین کرنے میں. لیکن آپ کے اپنے چینل سے جو خبر آئے گی آپ اس کو فوراً مان لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے اس چینل سے محبت ہے. ٹھیک ہے نا. تو محبت جو ہے وہ تو یعنی یوں سمجھ لیجئے وہیں سے ایمان شروع ہوتا ہے اور محبت پہ ہی ایمان ختم ہوتا ہے. محبت نہ ہو تو نہ ایمان شروع ہو سکتا ہے نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے. بیوٹیفل, ویل ڈیفائنڈ. پروفیسر بات آپ سن رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ چیزیں ہم آگے لے کے بڑھتے ہیں. فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جبکہ اولاد والدین سے میں بڑھ کے نہ ہوں, مجھ سے محبت زیادہ نہ ہو. اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رشتہ ہے, جیسا بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے نا آغاز. یہ رشتہ جو ہے یہ بیان کیجیے گا. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ماشاءاللہ استاذ گرامی پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب کے ساتھ مل کر یہ پروگرام کرنا ہمارے استاذ گرامی ہے ماشاءاللہ. تو میں کوئی ان کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا ان کی ماشاءاللہ رہنمائی میں. تو یہ جو حدیث مبارکہ آپ نے سنائی اس کا تعلق حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یہ جو حدیث مبارکہ یہ کتاب الایمان میں ہے صحیح بخاری میں نا, تو اگر آپ اس پر غور کریں تو جو ایمان کی شاخیں بیان کی گئی ہیں 60 سے اوپر ہیں یا 70 سے اوپر, تو اس میں سے ایک اہم شاخ بلکہ عین ایمان وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے نا. تو اس ضمن میں کتاب الایمان میں محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا ہے اور یہ ایک اولین تقاضا ہے, سب سے پہلا تقاضا. اور اگر ہم اس حدیث مبارکہ کے الفاظ پر غور کریں تو جس طرح کہ فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. تو اس میں دو طرح کی محبتیں ہوتی ہیں. ایک تو طبی محبت ہے جی, وہ ہر انسان کو لازمی بات ہے اپنے والدین کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ اس کو انسان کے سینے کے اندر بند کر دیا گیا ہے. میں ہوں, آپ ہیں, سب ہیں, ایون کہ جانوروں کو بھی اپنے والدین کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے. انسان تو کجا دور کی بات ہے. تو ہمیں اپنے والدین سے محبت ہے, وہ ہمارے ساتھ ناراض ہوں, خوشی میں ہوں, وہ ڈانٹ دیں, اس کے باوجود وہ محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ دیں, ان کے ساتھ شفقت کریں, محبت کریں, کبھی سختی کر لیں تو وہ محبت ختم نہیں ہوتی. جی. تو اسی طرح یہ ایک کہہ لیں کہ طبی محبت ہے والدین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. اچھا, اس کے علاوہ جو عام انسان ہیں ان کے ساتھ محبت ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. ہم اس کو اضطراری محبت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, محبت طبعی اور محبت اضطراری. لیکن آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوبصورت اسلوب میں اور کیسا بلاغت کا اس کے اندر پہلو پایا جا رہا ہے کہ الفاظ تو مختصر ہیں لیکن اس کے اندر ایک انسان کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ لازمی تقاضے اس کو کیسے پورا کر دیا گیا ہے. فرمایا کہ جو آپ طبی محبت ہے جو آپ کی والدین کے ساتھ ہوتی ہے یا بچوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ ہوتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ محبت میرے ساتھ ہونی چاہیے. پھر ایمان ہوتا ہے مکمل. ٹھیک. اور جو اضطراری محبت ہے ہاں جی وہ کسی کو کسی کے ساتھ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی, وہ بھی سب سے زیادہ بڑھ کر میری ذات کے ساتھ ہونی چاہیے. ایک انسان کے لیے سب سے بڑی محبت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی زیادہ محبت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جس پہ مزید بھی بات کرنی ہے. دو پیاری شخصیات کے ساتھ ایک اور شخصیت ہمیں آن لائن جوائن کر چکے ہیں جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں, مدرس ہیں جامعہ سلفیہ اسلام آباد, سید ریاست حسین شاہ صاحب. ان کو ویلکم کریں گے شو میں. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟
जी शुक्र, अल्लाह का फजल है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा करम है। मोहब्बतों की बातें हो रही हैं जी, और मोहब्बत भी उससे जो दुनिया में हमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम जिक्र करें। ये फरमाएगा कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हम जिक्र करते हैं तो हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत उनसे करनी चाहिए। ये ईमान का हिस्सा है, ये शर्त है, ये ज़रूरी है, ये आगाज़ है। ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए मैं कह रहा हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी वो है कि जिनके साथ कायनात की हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करना वाजिब है, ईमान का हिस्सा है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि अहले ईमान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी अपनी जान से भी ज़्यादा महबूब और सारी कायनात से ज़्यादा महबूब। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस हदीस का आपने भी तज़किरा किया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जान से, अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से, सारी कायनात से बढ़कर मेरे साथ मोहब्बत नहीं कर लेता जी। और अब सवाल ये है कि बिल आखिर, यानी आखिर वजह क्या है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कायनात की हर चीज़ से बढ़ के, हत्ता कि अपनी जान से भी बढ़ के मोहब्बत करें। जी। देखिए, दुनिया में जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसके पीछे तीन में से कोई एक सबब पाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो तीनों असबाब अतम दर्जे के पाए जाते हैं। जी। एक तो वजह यह है कि हमने अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करनी है, कि अल्लाह का हुक्म है, हमारे खालिक का, हमारे मालिक का हुक्म है, तो हमने आपके साथ हर चीज़ से बढ़ के मोहब्बत करनी है। लेकिन जब हम असबाब को देखते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया में अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो या तो उसके एहसानात की वजह से करता है। तो आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर कितने एहसानात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के बाद सबसे ज़्यादा अगर हमारे ऊपर एहसानात हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। और आपके एहसानात का हम अगर सारी ज़िंदगी शुक्र अदा करके भी कोई बदला देना चाहें तो नहीं दे सकते। आपके एहसानात इतने ज़्यादा हैं, मुख्तसर वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम एक एक एहसान का जिक्र करें। लेकिन ये बात हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि हर चीज़ से बढ़कर हमने मोहब्बत करनी है, क्योंकि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा अगर हमारे ऊपर एहसानात हैं, हमारे माँ बाप के भी बड़े एहसानात होते हैं, हमारे असातिज़ा के भी बड़े एहसानात होते हैं, दीगर मोहसिनीन के भी बड़े एहसानात होते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल से बढ़कर किसी और शख्स के एहसानात हमारे ऊपर नहीं हैं। तो इसलिए आप इस एतबार से भी इस बात के हकदार हैं कि हर चीज़ से बढ़कर आपके साथ मोहब्बत की जाए। और दूसरी वजह होती है, कोई किसी के साथ मोहब्बत करता है उसकी किसी खूबी की वजह से, कि उसका कोई फ़न उसे पसंद आता है, कोई खूबी उसके अंदर पसंद आती है उसे। आज देखें ना, लोग मोहब्बत कर रहे होते हैं, कोई किसी क्रिकेटर से मोहब्बत करता है, कोई किसी अदाकार से, किसी फ़नकार से, और अपने अपने लोगों ने बना रखे हैं, शख्सियात बनाई हुई हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं कि इनके अंदर ये खूबी पाई जाती है। कायनात की सारी खूबियाँ जमा कर ली जाएं तो वो सारी की सारी अल्लाह के रसूल के अंदर पाई जाती हैं। और अगर कायनात में कोई चीज़ खूबी बनी है तो वो आप ही की वजह से बनी है। आप में वो है तो वो बाकी लोगों में भी खूबी है, और अगर आप में वो चीज़ नहीं है तो वो बाकी लोगों के लिए भी खूबी नहीं हो सकती। तो इसलिए कायनात की सारी खूबियाँ भी आपके अंदर हैं, तो आप इस बात के हकदार हैं कि हर चीज़ से बढ़कर आपके साथ मोहब्बत की जाए। या फिर लोग किसी से मोहब्बत करते हैं उसके हुस्न जमाल की वजह से, कि फ़लाँ बड़ा हसीन और जमील है, बड़ा खूबसूरत है, इस वजह से मुझे उससे मोहब्बत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई इंसान खूबसूरत भी नहीं है, इसलिए आप इस बात के हकदार हैं। आप देखें ना, कहने वालों ने यहाँ तक भी कहा कि हुस्न यूसुफ तो वो है कि जिसको देखने वालियों ने ईमान नहीं लाई थी, उंगलियां कटवा और उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है कि आपको देखने वाले पहले ईमान लाए और फिर अपनी जाने, अपनी गर्दनें कटवा दी। तो वाहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक़्ता कमा तशाउ। तो शायद हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का तज़किरा करते हुए फरमाया कि आपको तो ऐसे पैदा किया गया है जैसे आप कहते चले गए
اور کائنات کا خالق آپ کو بناتا چلا گیا، تو سبحان اللہ۔ آپ کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے ہی محبت کی جائے، کیونکہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل بھی کوئی نہیں ہے۔ اور بنیادی چیز تو جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا نا، جی، یہ تو اسباب ہیں کہ کسی کے احسان کی وجہ سے آپ محبت کرتے ہیں، یا کسی کی کسی خوبی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، یا کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک مومن کے لیے سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ مومن کے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم نے میرے محبوب کو اپنا محبوب بنانا ہے، میرے محبوب کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرنی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، دل تو چاہتا ہے شاہ صاحب کہ بہت زیادہ گفتگو کی جائے، لیکن وقت کہتا ہے کہ رک جائیں، یہاں پہ رک جاتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ٹائم کا۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ ایک سید ریاست حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ابھی ہمارے ساتھ جو یہاں پہ موجود ہیں مہمان گرامی، ان سے گفتگو مزید آگے لے کے چلتے ہیں۔ سر، جیسے ہم نے آغاز میں بھی بات کی، ہمارا ٹائم کم ہے اس ڈسکشن کے لیے، لیکن مجبوری ہے، ہم اس کو ڈسکس اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے۔ شامل کروں گا آپ کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو انسان کے کردار اور رویے، اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں، ذات کی بات کرتے ہیں، کیا خاص انقلاب پیدا کرتی ہے، اس کی چند ایک مثالیں۔ ویسے تو ہم ابھی گفتگو جو کر رہے ہیں، ساری روح، سارا مغز ہمارے سامنے ہے اس گفتگو کا، لیکن پھر بھی تبلیغ بھی کرنی ہے، میسج بھی دینا، پلیز۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک مثال عرض کروں کہ ایک قبیلہ تھا بنی حنیفہ، جی، مدینہ منورہ کے بالکل قریب رہتا تھا۔ بڑا شرارتی قسم کا قبیلہ تھا، بہت پیسے والے بھی تھے، شرارتی بھی بہت تھے، اور جو بھی مدینہ کی طرف آ رہا ہوتا تھا، کوئی مسلمان آ رہا ہے، کہیں سفر سے آ رہا ہے، کوئی تجارتی سفر سے آ رہا ہے، اس کو کبھی مارنا، کبھی لوٹ لینا، کبھی اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا صحابہ کا دستہ، ایک جماعت بھیجی کہ جا کر اس کو فتح کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ گئے، فتح کر لیا، اور سمامہ بن اسال جو اس کے سردار تھے ان کو قید کر کے لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دو، اور اس کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھنا، کوئی خاطر مدارات میں کوئی کمی نہ آئے۔ چنانچہ پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے، جی، تو پوچھا مالک یا سمامہ، ہاں بھائی کیا حال ہے؟ تو سمامہ بڑی رعونت سے کہتا ہے کہ حال کیا پوچھتے ہو، ان تقتل زاد من وان تسل تعطاک، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ظاہر ہے میرے سر پہ خون ہے کئی لوگوں کے، آپ صحیح قتل کریں گے، اور اگر آپ کو کوئی پیسے چاہیے تو بتائیں، آپ کو دے دیے جائیں گے اتنے پیسے، وہ امیر آدمی تھا۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آگے بڑھ گئے۔ اچھا، دوسرے دن پھر تو تھوڑی سی اس کے رعونت کم ہوئی، رعونت کم ہوئی، تو بات تو اس نے دوسرے دن بھی یہی کی، لیکن ذرا تھوڑے سے لہجے میں اس کے وہ جو تلخی تھی وہ کم ہو گئی۔ تیسری مرتبہ جب تیسرے دن گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ ان تقتل زاد من، جی، اگر آپ قتل کریں گے تو ایک ایسے آدمی کو قتل کریں گے جس کے سر پہ خون ہے، جی، اور اگر آپ بخش دیں گے تو یہ آپ کی عنایت ہوگی۔ یہ اس ایک جملے کا اضافہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اس کی رسیاں کھول دو، اس کو آزاد کر دو۔ وہ جناب وہاں سے نکلا، گیا، غسل کیا، کپڑے بدلے، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ جی، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنے اسلام سے پہلے کی اور اب اسلام قبول کرنے کے بعد کی کیفیات کا موازنہ پیش کیا، جی، اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے آج سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ نفرت کسی چہرے سے نہیں تھی، جی، آج مجھے آپ کا چہرہ دنیا کا محبوب ترین چہرہ معلوم ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، مجھے آج سے پہلے آپ کے شہر سے زیادہ نفرت کسی شہر سے نہیں تھی، اور آج مجھے آپ کا شہر دنیا کا محبوب ترین شہر معلوم ہو رہا ہے۔ مجھے آج سے پہلے آپ کے دین سے زیادہ نفرت کسی دین سے نہیں تھی، لیکن آج مجھے آپ کا دین دنیا کا محبوب ترین دین معلوم ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ اثرات کیا ہیں؟ جی، یہ وہ 3 دن وہ ستون سے بندھا ہوا ہے،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح صحابہ آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کیسے محبتوں کا، عقیدت کا، عظمت اور فضیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر رہے ہیں، یعنی وہ اس سے متاثر ہوتا ہے جی۔ اور اس ماحول کو دیکھ کر اس کے اندر یہ ساری تبدیلیاں اور یہ سارے انقلاب پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ تقریباً وہی بات ہے جس کا ذکر عروہ نے بھی کیا تھا نا، جب صلح حدیبیہ ہونے والی تھی، جی۔ وہ آیا تھا، آ کر اس نے دیکھا اور اس نے جا کر قریش مکہ سے کہا کہ بھئی ان کو مت چھیڑو، ان کے اصحاب جس طرح سے ان کی عزت کرتے ہیں کہ آپ تھوکنے کا ارادہ کریں تو صحابہ اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، آپ کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے، آپ کا پسینہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا غسالہ زمین پر نہیں گرنے، یا آپ کا خون زمین پہ گرنے دیں گے؟ اس لیے ان کو چھوڑ دو۔ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں اور ان بادشاہوں کے دربار میں ان کی درباریوں کی محبت دیکھی ہے، لیکن ایسی محبت میں نے نہیں دیکھی جیسی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مظاہرہ کر رہے ہیں اس کا۔ یہی محبت ہے اصل میں، جو ڈاکٹر صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ ایک اضطراری محبت ہوتی ہے، جی، اضطراری محبت کے ساتھ ساتھ ایک شعوری محبت ہوتی ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنی ہے نا، وہ اضطراری محبت نہیں ہے بلکہ شعوری محبت ہے۔ ٹھیک، کہ عام طور پر ہم ایک فقرہ بولتے ہیں، بڑا مشہور ہے ہمارے ہاں، کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ معاملہ نہیں ہے، شعوری کیفیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اور شعوری کیفیات کے ساتھ جب محبت کرنی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس محبت کے نتیجے میں بھی جو عمل ہوگا وہ شعوری کیفیات کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک، یعنی شعور سے خالی ہو جانا، شعور سے باہر نکل جانا، بے خودی کے اندر آ جانا، یہ حب رسول کا تقاضا نہیں ہے۔ حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ یہ شعوری محبت ہو اور اس کے نتیجے میں جو بھی اعمال ہوں وہ بھی شعوری کیفیات کے ساتھ ہوں۔ دونوں صورتیں، دونوں صورتیں، ٹھیک۔ تو یعنی یہ چیز جو ہے یہ ہمیں اچھا، اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر حب رسول کے مظاہر میں نہیں بناتا، حب رسول کے مظاہر بھی پھر میں وہیں سے لیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان جیسا بنوں، ہے نا؟ جیسے ثمامہ بن اسال نے کہا کہ مجھے آپ کے شہر سے زیادہ محبت اب کسی سے نہیں ہے، آپ کے شہر سے محبت ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی مدینہ منورہ میں رہے، سوائے سفر حج کے آپ مدینے سے باہر نہیں نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو مدینے سے نکلوں اور موت آ جائے۔ یہ ہے محبت، یہ محبت کے تقاضے ہیں، یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم یہ کہیں کہ جی محبت تو ہے ہمیں، لیکن ہم اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ پیدا کرنے ہوں۔ سر یہ بات آپ کی بڑی خوبصورت ہے، میں ڈاکٹر صاحب کو شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جیسے محبت کا ذکر کریں، شعوری طور پہ ہونی چاہیے محبت، لازمی طور پہ عمل ہونا چاہیے اس پہ۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا سر، ہم کہتے ہیں کہ اس جیسا ہو جائے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو پسند ہے ہم وہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہم جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم محبت کے پھر تقاضے تو یہ ہیں کہ جو ان کو پسند تھا، جو وہ کرتے تھے، جو پسند ان کی تھی، جس طرح وہ چاہتے تھے، کیونکہ وہ دین تھا، چلتا پھرتا دین تھا، عملی دین تھا، تو ہمیں تو پھر یہ کرنا چاہیے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ شعوری محبت جو ہے نا، اس کے جو تقاضے ہیں وہ اختیار کیے جائیں۔ مثال کے طور پر نماز کا معاملہ ہے، اس میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی خذوا عنی مناسککم، یعنی نماز کے معاملات میں بھی، حج کے معاملات، عبادات کے جتنے بھی جملہ معاملات ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی جو طریقہ کار ہے، اسوہ حسنہ، اس کو اختیار کیا جائے۔ اور اسی طرح جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، شب و روز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں، کاروبار ہے، اسی طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے اندر بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے، عملی ثبوت بھی اس کا فراہم۔ لیکن ہم کسی کے ساتھ سودا کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، حدیث کی کتب کے اندر بہت سارے جو ایفائے عہد کے احادیث ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر وعدہ کی پابندی نہیں، اس کا ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں۔ جی، اس لیے یہ بھی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان عملی تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھیں۔ یہ بھی ہماری کہہ لیں کہ محبت کے عملی تقاضوں میں لازمی طور پر شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر کیا عمل ہے. جس طرح خوشی کے لمحات ہیں، ہم خوشی کے لمحات میں بیجا خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور شیطان کی راہ میں ہم اپنی دائرۂ دین سے باہر چلے جاتے ہیں. اسی طرح ہم غمی کے معاملات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کا طریقہ کار ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے خوشی کے لمحات میں بھی اختیار کرنا ہے، ہم نے غم کے حالات میں بھی اختیار کرنا ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب محترم نے فرمایا شعوری محبت ہے، اس کو شعوری طور پر ہم نے اختیار کرنا ہے اور اس کے لیے سیکھنا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. جیسے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہم عملی طور پہ محبت کا جب ذکر کریں، ایک تو ہماری سوشل لائف ہے یا آفس کی ہماری لائف ہے، ہماری کاروباری لائف، لیکن ہماری گھریلو زندگی بھی ہے. یہی محبت ادھر بھی چھلکنی چاہیے جو سبق ہمیں وہاں سے ملے. تو اس پہ بتائیے کیسے. دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین فرمان ہے خیرکم لأہلی، خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، اور میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں. آپ کی ازواج مطہرات، ان کے ساتھ آپ کا حسن سلوک، ان کے ساتھ آپ کی گفتگو، طریقہ کار، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا. اور پھر خود حضرت آپ کی جو اولاد تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تھیں تو آپ کسی کے اکرام میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. اس طرح آپ کی پیاری بیٹی جب تشریف لاتی تو آپ ان کا استقبال کرتے تھے، کھڑے ہو کر ان کے لیے جاتے تھے. دیکھیں نا، یہ ایک اولاد کے لیے ہے. اور اسی طرح جو ان کے کھانے پینے کے مسائل ہیں، ان کی ضروریات زندگی ہے، اس کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بے شمار مثالیں ہیں. تو جو ہماری نجی زندگی ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ہونی چاہیے. ہماری جو خلوت کی زندگی ہے وہ جلوت کی زندگی سے بہتر ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ کی تو تہجد کی نماز، قیام اللیل، قرآن مجید میں، احادیث میں بے شمار اس کے واقعات ہیں. تو اس کو بھی ہم نے اختیار کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ سے نا کچھ ایسی چیزیں بھی پوچھنی یہاں پہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جو تھوڑی باریک ہیں، کہ ڈاکٹر صاحب ایسی شخصیات موجود ہوں تو پھر تھوڑا سا مزید گہرائی میں جانے کا فائدہ ہو جاتا ہے آپ کو. ہم ذکر کر رہے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بات ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں میں فرق کیا ہے جب ہم محبت کا ذکر کر رہے ہیں اور پھر اطاعت؟ یہ ذرا تھوڑا ڈیفائن ہو جائے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، اور پیدا کرنی ہے ہمیں، جیسے میں نے عرض کیا شعوری طور پر ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ فرمایا، اور ہمارے شاہ صاحب جو ابھی ہمارے ساتھ تھے انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جمال، کمال ہے نا، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو محبت کا، اور یہ تمام بدرجہ اتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود ہیں. جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس محبت کے نتیجے میں اس شخصیت کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے نا، اور جب عظمت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے. جب تک آپ کے دل میں عظمت نہیں ہوگی نا، آپ اپنے افسر کی پیروی کرتے ہیں، وہ جو آرڈر کرتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں ہاں جی ظاہر افسر ہے مجھے کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو افسر کی جو سینیورٹی ہے، جو اس کی بڑائی ہے، اس کا احساس ہے نا. تو اسی طرح سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، اور جب عظمت پیدا ہوگی تو ہمارے لیے اطاعت جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. اور پھر یوں ہوگا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ زندگی کے پھر یوں نہیں ہے کہ ہم نماز اسی طرح پڑھیں، حج اسی طرح کریں. زندگی کا ہر معاملہ، زندگی کا ہر معمول، ہر چیز اسی طرح ڈھل جاتی ہے. نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بہت خاص شاگرد ہیں، اور ہر وقت سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہتے تھے. نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہم عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک مقام پر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ذرا سواری روکو. سواری رکوائی گئی، وہ اترے سواری سے اور ایک پتھر کی اوٹ میں جا کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے، پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے. اور اگلے ہی لمحے اٹھ کے آ گئے، چل پڑے. تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت ہوا، کہا سواری روکو نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنی شروع کر دی اتر کے. نافع کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ ابھی تو عبداللہ بن عمر رکے تھے اور پیشاب کیا تھا، اور بغیر وضو تیمم کے نماز شروع کر دی.
شاید یاد نہیں رہا شیخ کو. تو کہنے میں نے کہا جب نماز پڑھ لی تو کہنے نہیں میرا وضو ہے اور ابھی بھی ہے اور اس وقت بھی تھا. میں نے کہا آپ ابھی رکے نہیں تھے ایک جگہ پتھر کی اوٹ میں جا کے بیٹھے تھے اس طرح؟ میں نے کہا نہیں، نہ میرا پیشاب آ رہا تھا، نہ مجھے تقاضا تھا، نہ میں نے کیا. میرا اس وقت بھی وضو تھا، اب بھی وضو ہے. میں تو صرف اس لیے بیٹھا کہ ہم جب عمرہ قضا کرنے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سواری رکوائی تھی اور اس پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر پیشاب کیا تھا. بس اس سنت کو پورا کرنے کے لیے میں ایک لمحے کے لیے وہاں جا کے بیٹھ گیا. محبت یہ محبت ہے نا. تو یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی ہر چیز میں ایک شعوری انداز کے ساتھ، مثلا ہم پانی پیتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، اب پانی ہم دائیں ہاتھ سے بھی پی سکتے ہیں، بائیں ہاتھ سے بھی پی سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں دونوں ہاتھوں میں اتنی طاقت دی ہے کہ ہم چاہے دائیں ہاتھ سے پی لیں چاہے بائیں ہاتھ سے پی لیں. لیکن جب ہم دائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تصور کیا ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب ہم اس تصور کے ساتھ دائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں تو ہمارا پانی پینا بھی باعث ثواب ہو جاتا ہے. ہم ایک سانس میں پانی نہیں پیتے، ہم 3 سانسوں میں پانی پیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا. تو ہمارا کپڑے پہننا کہ ہم دائیں ہاتھ میں پہلے کپڑے پہنیں، بائیں ہاتھ میں بعد میں پہنیں، شلوار پہنیں دائیں پایانچہ پہلے پہنیں بائیں بعد میں پہنیں، ہم جوتے پہنیں تو دایاں پہلے پہنیں بایاں بعد میں پہنیں، اور تصور کیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. تو ہمارا کپڑے پہننا، ہمارا جوتے پہننا، ہمارا جو ہے نا یہ پانی پینا، یہ سونے کے آداب، ساری چیزیں جو ہیں وہ عبادت بنتی چلی جائیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مجھے کیونکہ وقت کا میں ایک میسیج بھی آپ سے لینا اور فرمائے گا کہ کیا شریعت پہ صرف عمل کرنا یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو ہے نا وہ شریعت ہی ہے. جی. کیونکہ کان خلق القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں چلتے پھرتے قرآن تھے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر عمل ہے وہ شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا کے مطابق تھا. اس لیے ہم پر یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کے مطابق اپنا عمل بنائیں. جتنی ہم کر سکتے ہیں، جتنی ہمارے اندر استطاعت اور طاقت ہے. اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر رسول اور نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر رسول اور نبی نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، تو یہ ہم پر ایک لازمی تقاضا ہے کہ ہم ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کریں، فرما برداری بھی کریں، اتباع بھی کریں، اور آپ کی ہر ادا اور سنت کو لازم پکڑیں. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین، آپ کی سنتوں کو بھی لازم پکڑیں اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ تھے ان کی سنتوں کو بھی لازمی اختیار کریں. آج ہماری سوسائٹی میں یہ بہت فقدان ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتے ہیں اس کو ان کو ترک کرتے جا رہے ہیں. اس کا ایک شعور دینا سوسائٹی کو، عوام کو، لوگوں کو، بچوں کے نصاب کے اندر اس کو شامل کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور وہ جو ہمیں کتب احادیث سے آپ کی سنتوں کا علم ہوتا ہے اس کو پہنچانا اور اس کے مطابق باقاعدہ طور پر پریکٹیکل کے طور پر بچوں کو بھی سکھانا اور خود بھی عمل کرنا سیکھنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے، جس طرح ٹائم کم ہے زیادہ اس کی تفصیلات نہیں جانا چاہتے، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، سنت اور احادیث کو ایسے سیکھتے تھے جس طرح قرآن مجید سیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت نوٹ پہ آ کے بات رکیے جی. بلکہ مجھے تو یہاں پہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، یہ سب سے ضروری ہے، اور اگر اسی میں خامی ہو تو پھر سب کچھ نامکمل ہے. تو یہ سب سے اہم بات ہے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، آل دو کہ وقت کچھ کم رہا ایسی بڑی شخصیات کے لیے، لیکن پھر بھی ہم نے وقت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. ہمارے ساتھ موجود رہے پروفیسر ڈاکٹر اسعد صدیقی صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی. اور ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب. تھینک یو سر، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. اعزاز ہے کہ ہم نے کچھ باتیں کہیں سر. جزاک اللہ، جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. لیں جی یہاں پہ ایک وقفہ ہے اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے خوابوں کے بارے میں بات کریں گے جو آپ نے دیکھ رکھے ہیں اور تعبیر جانی ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.